لفظ غیب کے معنی کوئی بتائے گا؟ چھپا ہوا. اوکے، آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق بتا دیا چھپا ہوا. غیب کی تعریف سن لو. ما غاب عن الحواس، غیب اس کو کہتے ہیں جو حواس سے پوشیدہ ہو. آپ کے سینسز، ہڈن تھنگز فرام سینسز، آپ کے سینسز حواس سے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ غیب. اصل لفظ غیب ہے، اردو میں آپ غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو فرشتے نظر آتے ہیں؟ پکی بات. بدلو گے تو نہیں؟ نہیں نظر آتے. فرشتوں کو اللہ نظر آتا ہے؟ نہیں. تو اللہ تو غیب الغیب ہے. اللہ صرف غیب نہیں بلکہ غیب الغیب ہے. میرے نبی نے رب کو دیکھا یا نہیں؟ تو جس سے وہ غیب الغیب ذات نہ چھپی اور کیا چھپنا تھا. صحیح حدیث مولانا روم نے مثنوی میں ترجمانی کی. حضور کے صحابی حضرت زید حضور کے پاس آئے. حضور نے فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ آنکھ اٹھا کے دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ صبح تو نے کس حال میں کی ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں. حضور پوچھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں من ببینم عرش را با عرشیاں. حضور یہاں آپ کے قدموں میں کھڑے ہوئے میں عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا ہوں. کتنے واقعے سناؤں؟ میرا موضوع علم غیب نہیں ورنہ اسی پر بات کرتا. ہم مانتے ہیں میرا نبی اللہ کی عطا سے غیب جانتا. اور آسان کروں اسٹیج سے کوئی نہیں بولے گا. مجمع میں سے بتاؤ لفظ نبی کے معنی کیا؟ ماشاء اللہ. یہ حاجی صاحب کی محنت علماء کو بلاتے ہیں سناتے ہیں. آپ نے یاد کیا نبی کے معنی المخبر عن الغیب. نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے. جو غیب کی. تو لفظ نبی کہتے ہو. نبی نے کہا تو نبی کا بھی تو ترجمہ کرو. نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا. تو کہتے ہی اس کو ہے. نبی کے معنی ہی غیب کی خبریں دینے والے. تو ہمارا یہ کہنا نبی خود سے جانتا نہیں. نبی کو علم دینے والا کون ہے؟ اللہ. جس کو علم دے ہم انکار کریں گے؟ نہیں. حاضر و ناظر. حاضر کے معنی موجود ہونا، ناظر کے معنی دیکھنا. ہم حاضر و ناظر کہہ رہے ہیں، دوسرے کہتے ہیں گواہ. کیا کہتے ہیں؟ چلو گواہ بھی کہہ لو. گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر. آپ کا نام کیا ہے؟ نوید صاحب. چلو نوید یا نوید دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. ان کا ناراض تو نہیں ہوں گے آپ کی بات کروں تو؟ ان کا ہو نکاح. مولانا محمد شریف صاحب نے نکاح پڑھانا ہو، یہ آ جائے مولانا صاحب میرا پڑھاؤ نکاح. تو نکاح کے لیے کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ ویسے تو پوری برات گواہ ہوتی ہے لیکن اصلی شرعی گواہ. مفتی صاحب پوچھ لے مولانا صاحب جی گواہ کدھر ہیں؟ وہ کہیں گواہ تو کراچی میں. تو جو کراچی میں ہیں وہ گواہ ہوں گے؟ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر. اونچی گئی ہے. اسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں. گواہ کے معنی موجود ہو کر دیکھنا. حاضر ناظر کے معنی بھی یہی ہے، موجود ہو کر. میرا نبی جسمانی طور پر حاضر و ناظر نہیں. سن لیں، جسمانی طور پر حاضر و ناظر، روحانی طور پر، نورانی طور پر. اپنے جسم کے ساتھ وہ مدینے میں ہیں، اپنی نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہیں.
کمزور شاعری ہے، شاعری کمزور ہے، مگر کہنے والے نے اپنے انداز میں خیال اچھا پیش کیا ہے. وہ کہتا ہے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا. حضور نورانی اور روحانی طور پر پوری کائنات میں موجود ہیں، پوری کائنات میں اونچی گئی ہے. اچھا اب وہ کہے گا جو مانتا ہے اور دائیں بائیں دیکھ لینا کون چپ. حضور ساری کائنات میں نورانی طور پر موجود ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. میرے نبی اللہ کی عطا سے نورانی روحانی طور پر موجود موجود موجود. سنو، ہمارا یہ عقیدہ حاضر و ناظر کا سن کے نا وہ لوگ وہ کہتے ہیں اگر ان کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو مصلی چھوڑو. تو مصلی پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ ورنہ عقیدہ چھوڑو. تو ہم نے جواب دیا نہ مصلی چھوڑیں گے نہ عقیدہ چھوڑیں گے. کیوں؟ وہ جسمانی طور پر آ جائیں تو کسی کی مجال نہیں آگے کھڑا ہو جائے، مگر ہم ان کو نورانی اور روحانی طور پر حاضر و موجود مانتے ہیں. جسمانی طور پر وہ آنا چاہیں آ سکتے. اچھا اب ایک بات آپ سے اور کرتا ہوں، جان کون نکالتا ہے؟ مختلف آوازیں، ایک جواب دو. جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست، جو فرشتہ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا قرآن میں یہ بھی ہے، اور قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم یہ بھی قرآن میں ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے جان نکالنا، ٹھیک ہے؟ ان کا نام جب بھی لینا پیار سے لینا، جب بھی لینا. حضرت اسرائیل کے نام کے ساتھ کبھی گڑبڑ نہ کرنا، وہ سنیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. ان سے پیار کرو، وہ رسول فرشتے ہیں بڑی شان والے. لیجئے جی، آپ میں سے حیدرآباد والوں جو سب سے سمجھدار آدمی ہو وہ مجھے بتائے کہ 1 منٹ میں دنیا میں کتنے آدمی مرتے ہیں؟ کوئی ایک اندازہ بتا دو یار. چلو اس نے اکٹھے 20 لاکھ مار دیے. کوئی کم کرنا چاہتا ہے؟ یہ انہوں نے زیرو نکال دیا، 2 لاکھ پہ آ گئے. چلو میں کہتا ہوں 20,000 لے لو. نہیں آپ 2,000 لے لو. فرشتہ ایک ہے، یہ جو 2,000 یا 2 لاکھ یا 20 لاکھ مرے ایک جگہ پہ مرے؟ اونچی، کوئی کراچی میں، کوئی حیدرآباد میں، کوئی ملتان میں، کوئی لاہور میں، کوئی ایران میں، کوئی افغانستان میں، کوئی امریکہ میں، کوئی برطانیہ میں. یہ ایک اسرائیل 1 منٹ میں ہر جگہ کیسے موجود ہے؟ اب میں آپ کو اور چھیڑتا ہوں. سورج اس وقت آپ کے ہاں نظر آ رہا ہے مگر دنیا میں کہیں تو چمک رہا ہے.
امریکہ کی ایک ریاست اسٹیٹ ہے جس کو کیلیفورنیا کہتے ہیں، پاکستان اور وہاں کا 12 گھنٹے کا فرق. آپ کے ہاں اس وقت جو رات کا ٹائم ہے وہاں دن کا ٹائم. آپ کہہ رہے ہو سورج غروب ہو گیا، وہاں تو چمک رہا. وہ جو غروب ہو گیا وہ کون سا سورج ہے، اور یہ جو چمک رہا ہے یہ کون سا سورج ہے؟ سجود الشمس پڑھ لو، پورا قرآن میں پڑھ لو. چھیڑ رہا ہوں آپ کو، ہے ہمت تو جواب دو. حدیث شریف بتاتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، تو وہ جو سجدہ کر کے اجازت مانگ رہا ہے وہ کون سا سورج، اور یہ جو چمک رہا ہے یہ کون سا سورج؟ سائنس والوں سے پوچھو تو وہ 150 سورج مانگتے. رات کو بستر پر سو رہے ہوتے ہو، نرم گرم بستر پر جا کر سو گئے، خواب میں کہیں پہنچ گئے. چلو اچھی جگہ پہنچاتے ہیں. دیکھا آپ نے طواف کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہیں. میرا پوچھنا یہ ہے جو بستر پہ لیٹا ہے وہ کون ہے، جو طواف کر رہا ہے وہ کون ہے؟ جواب اگلے سال انشاءاللہ، زندہ رہے تو. سنو، وہ جس کو آپ نے دیکھا طواف کرتے ہوئے وہ آپ کا وجود مثالی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوچھنا نا ان کو جو بہت زیادہ نبی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان سے کہنا ذرا یہ مسئلہ بتاؤ. یہاں آ کے ان کو بھی ماننا پڑتا ہے. انہوں نے بھی کتابوں میں لکھا اللہ کے نبی اور ولی کو اللہ نے یہ قوت دی ہے، وہ ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہ موجود ہونا چاہے تو ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، مسجد اقصی میں سارے نبی جمع تھے یا نہیں؟ اپنی قبروں میں بھی تھے، مسجد اقصی میں بھی تھے، آسمان پر بھی تھے. یہ نہیں کہ ان کی قبریں خالی ہو گئی تھی، نہیں. جبریل سے سدرہ کبھی خالی نہیں ہوتی، وہ زمین پہ آتا ہے، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. اور جب نبی کے نور سے بننے والوں کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہے. اور آج مادیات نے، سائنس نے بتا دیا، ٹی وی اسٹیشن میں ایک کمرے میں ایک آدمی خبریں پڑھ رہا ہے، دنیا میں کروڑوں ڈبوں میں آپ اس کو دیکھ رہے ہو. جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہے؟ غوث پاک کی کرامت نہیں سنی؟ ایک شخص نیا مرید ہوا، غوث پاک کا نیا مرید، رمضان کا مہینہ تھا، وہ مرید ہوا، بیٹھ گیا. اتنے میں ایک شخص آیا، حضرت جی آج افطاری میرے پاس. فرمایا بہت اچھا. وہ محبت سے دعوت دی تھی، اس نے کوئی افطار پارٹی کی خبریں نہیں چھپوانی تھی اخبار میں. محبت سے مسلمان دعوت دے تو قبول، آپ نے قبول فرما لی. وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ میں نیا مرید ہوا ہوں، آج ہی دعوت آ گئی ہے، چلو کچھ اچھا کھانے کو ملے گا. اتنے میں دوسرا شخص آ گیا، حضرت جی افطاری میرے ہاں. فرمایا بہت اچھا. وہ اپنا حساب لگا رہا ہے، اس کے پاس ہو سکتا ہے اذان سے پہلے جائیں گے، افطاری کریں گے، دوسرے کے ہاں مغرب کے بعد جائیں گے تو میں یہاں 2 پکوڑے کھاؤں گا وہاں. وہ اپنا حساب. اتنے میں تیسرا آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت جی افطاری میرے ہاں. فرمایا بہت اچھا. کہنے لگا اس کے ہاں کب جائیں گے؟ چوتھا آیا، حضرت جی افطاری میرے یہاں. فرمایا بہت اچھا. 70 افراد آئے، 70 کی دعوت قبول کر لی. اب وہ سوچنے لگا کہ جی افطاری سے لے کر عشاء تک اتنا وقت نہیں ہوتا، یہ 1 منٹ بھی یہاں جائیں گے سب کے یہاں تو کیسے پورا ہوگا. وہ بڑی سوچ بچار میں کہ آج پیر صاحب کا پتہ چل جائے گا. حضرت صاحب نے اس کے ساتھ بیٹھ کے وہیں افطار کر لیا، کہیں نہیں گئے. کہیں. اور جو وعدہ پورا نہ کرے وہ ولی کدھر سے؟ کیونکہ وعدہ پورا نہ کرنا تو منافق کی نشانی ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے صدر صاحب بھی ایسا کرتے، گورنمنٹ بھی کرتی ہے، وہ اور بات ہے. لیکن یہ کہ جو وعدہ پورا نہ کرے وہ ولی ہو سکتا نہیں. تو روزہ میرے ساتھ کھولا، 70 سے وعدہ کیا،
لیجئے جی مسجد گئے، مسجد میں جا کر نماز پڑھی، نماز کے بعد ایک شخص اٹھا، حضرت نے بڑا کرم فرمایا، حضرت میرے ہاں تشریف لائے۔ دوسرا کہنے لگا تیرے ہاں کیا، وہ تو میرے ہاں تھے۔ تیسرا کہنے لگا میرے ہاں، 70 کے 70 کہہ رہے تھے۔ وہ رو رہا تھا، وہ تو کہیں گئے نہیں، میرے پاس بیٹھے تھے۔ یہاں تھانوی صاحب کو بھی لکھنا پڑا، اللہ کا ولی اور اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے ایک وقت میں ہزاروں نہیں لاکھوں مقامات پر موجود ہونا چاہے ہو جاتا۔ اچھا جی، بات چلی تھی اسرائیل سے۔ اسرائیل ایک ہے، وہ ساری دنیا میں بیک وقت موجود ہے یا نہیں؟ اور اگر نہ مانو تو قرآن میں ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب کسی کی اجل آ جاتی ہے 1 منٹ بھی آگے پیچھے کر سکتے۔ اگر حضرت اسرائیل کو جانا پڑتا نا ایئر لائن سے تو پہلے ہی ہڑتال ہوئی ہوئی ہے۔ میرا سیاست سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں، آپ کی تفریح کے لیے باتیں کر دیتا ہوں۔ ان کو اگر پلین سے جانا ہوتا، جی موسم بدل گیا، آپ موسم کو خراب کہتے ہو، موسم کو کبھی خراب نہیں کہنا چاہیے۔ موسم بدل گیا، موسم، اگر آپ بارش کو خراب موسم کہتے ہو تو پھر اس کے لیے دعا کیوں کرتے ہو؟ کبھی سوچا؟ یوں کہا کرو موسم بدل گیا۔ موسم بدل جائے، فلائٹ نہیں جا رہی ہے تو وہ کیسے پہنچتے؟ اور وہاں تو 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت اسرائیل کے لیے پوری دنیا ایسی ہے جیسے دسترخوان، دسترخوان سامنے دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ وہ موجود ہیں یا نہیں؟ اچھا اب سنو، آپ نے حدیثیں سنی ہوں گی، صحاح ستہ میں بھی ہیں، دوسری کتابوں میں بھی ہیں، جب مومن یا کوئی بھی مر جاتا ہے قبر میں دفنا دیتے تھے، مٹی ڈالتے، فرشتے آتے ہیں اور پھر حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ سنا ہے یا نہیں؟ اونچی سوال ہوگا، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ بھی سوال ہوگا۔ تو وہ حضور ایک ہے، مرنے والے ہزاروں جگہ پر ہیں۔ دو جواب ماننا پڑے گا، میرا نبی موجود ہے، قبر والے کی نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، وہ سامنے دیکھ لیتا ہے۔ میرا نبی ایک ہی ہے اور پوری کائنات میں جلوہ گر ہیں، جلوہ گر نظر آتے ہیں، ہر ذرے میں نظارے محمد کے نظر آتے ہیں، ہر ذرے میں نظارے محمد کے، قمر میں شمس میں ہر گل میں ہے جلوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، مصر کے شہر اسکندریہ میں ان کی قبر، امام بوسیری جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا، ان کے مزار کے سامنے ان کا مزار ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نبی کو ایک لمحے نہ دیکھوں تو مر جاؤں۔ وہ صاحب حضوری کہتے میری ہر وقت نبی کے چہرے پہ نظر ہوتی ہے۔ اور جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کیا شان ہو۔ نہیں، فیض الباری میں انور شاہ کشمیری کو لکھنا پڑا کہ امام عبد الوہاب شعرانی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جاگتے ہوئے نبی پاک کو پوری بخاری شریف سنائی ہے اپنی ٹھکانے پہ بیٹھ کے۔ میرا نبی حاضر و ناظر نورانی پر، روحانی طور پر، تو وہ جسم کے ساتھ آ جائیں ہم مصلی چھوڑیں گے، وہ نورانی طور پر حاضر و ناظر تو ہم نہ مصلی چھوڑیں گے نہ عقیدہ چھوڑیں گے، وہ حاضر و ناظر اونچی گئی ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، قرآن کی گواہی، اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نبی کا نام چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے۔ ہم کھڑے ہو کر ادب سے ہاتھ باندھ کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ ہمارا
حالانکہ پڑھتے وہ بھی ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، یہ کیا بات کہہ دی؟ وہ ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ بتا دوں کب؟ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت۔ یہ درود و سلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کس منہ سے فتویٰ لگائیں گے؟ میں اسی لیے ان سے کہتا ہوں مجھے چھیڑا نہ کرو، ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ ہم نبی کا ادب کرنے والے، ہمیں چھیڑو، تمہیں توفیق نہیں، جاؤ تم اپنا کام کرو، ہمیں چھیڑو۔ ہاں یاد رکھنا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں جلوہ گر مانتے ہیں۔ یہ ساری کائنات انہی کی برکت سے بنی ہے۔ قبر میں آئیں گے، دیکھو سنو، قبر میں ابو جہل کی بھی آئے حضور، حالانکہ اس نے دیکھا تھا، وہ پہچانا؟ ہم نے نہیں دیکھا مگر پہچانیں گے انشاءاللہ۔ اس نے دیکھا تھا، وہ پہچانا؟ ہم نے نہیں دیکھا انشاءاللہ۔ کیوں؟ پہچان کے لیے آنکھ کا نور نہیں چاہیے، ایمان کا نور چاہیے۔ مومن تو انتظار کرتا ہے کب آئیں اور کب میں ان کو دیکھوں، وہ موت کی راہ دیکھتا ہے کہ کب موت آئے، کب نبی کا دیدار ہو۔ اور جب فرشتے پوچھیں تو محبت والا کیا کہتا ہے؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ محبت والے دلیل نہیں مانگتے، دلیل، مگر یہ لوگ دلیل پہ دلیل سن کر نہیں مانتے۔ اڑی ان کی نہیں جاتی، اڑی میں نہ مانوں، کچھ ہو جائے میں نہ مانوں۔ آپ کو شاید میں نے لطیفہ سنایا تھا، بچہ آ گیا ماں کے پاس، اماں کوا سفید ہوتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا نہیں ہوتا۔ اماں میں نے شرط لگا لی، اس نے کہا بیٹا تو ہار جائے گا کیونکہ کوا سفید۔ اس نے کہا اماں میں تو شرط لگا بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا ہار جائے گا۔ کہنے لگا نہیں ہاروں گا۔ اس نے کہا جب کوا سفید نہیں ہوتا تو ہار جائے گا۔ اس نے کہا اماں میں مانوں گا ہی نہیں، جب میں مانوں گا نہیں تو میں، یہی ان کی بات، دلیل پہ دلیل ان کی اپنی کتابوں سے سنا دو پھر بھی مانتے۔ قسمت ایسی ہے، انہوں نے ماننا نہیں اور ہم نے چھوڑنا نہیں۔ ہم نے نبی کا دامن چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ جو ملا ہے انہی کی برکت سے ملا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا
صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مانگا جو مانگا نبی نے دیا۔ ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو خوشخبری دی، نہیں فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ نہیں فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ نبی جو دیتے ہیں ملتا ہے یا نہیں؟ خدا کہاں سے ملا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ہم کیسے جانتے تھے رب کو؟ یہ تو نبی نے ملایا ہے۔ تو جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے۔ یہ شان حضور کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ ہم کب کہتے ہیں خود سے ہے، ان کی کس نے دی ہے؟ اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی قرآن میں الذین، ان الذین للذین، الذی، الذی ہے کون؟ وہ کون؟ ارسل رسولہ، جس نے بھیجا رسول کو۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے تو نبی کے ذریعے کروا رہا۔ علماء جانتے ہوا ضمیر ہے، ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مرجع، جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ جب تک نہ معلوم ہو نہیں معلوم ہوگا۔ الذی اس میں موصول صلہ کیا ہے؟ تو اب اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، هو الذی، وہ ذات، کون ذات؟ جس نے بھیجا اپنے آئے سمجھا دوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اکرم صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ مجھے کہیں کہ جی آپ جاؤ گے نا وہاں، اس کو سلام کہہ دینا اور اسے کہنا اس نے سلام کہا ہے۔ میں کسی کو کہوں تجھے اس نے سلام کہا، پہچانے گا؟ وہ کہے گا یہ اس کون ہے؟ میں کہوں گا انہوں نے یہی کہا تھا، اسے کہہ دینا اس نے سلام کہا ہے، پتا چلے گا کون ہے۔ یہ ساتھ میں کہیں اس کو سلام کہہ کے کہنا وہ جس نے تمہیں ٹوپی دی تھی۔ اب اس کو یاد، چلو آپ کی تھوڑی سی تفریح بھی ہو رہی ہے ساتھ، اب پہچانے گا یا نہیں؟ اچھا مجھے یاد آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، هو الذی، وہ ہے کون؟ صرف اتنا ہو تو پتا، کیونکہ اس نے هو الرحمن الذی نہیں کہا، هو الرحیم الذی نہیں کہا، هو اللہ الذی نہیں، هو الذی ارسل رسولہ۔ ہمیں تو رب کی پہچان بھی ملی ہے تو رسول سے ملی ہے، وہ اللہ جس نے رسول بھیجا ہے۔ اس رسول کو دیکھ لو اور اس رب کو پہچان لو، جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ نبی کو طاقت دینے والا اللہ نہیں، بلکہ کہتے ہیں نبی کو پیدا کرنے والا، اس کو بنانے والا، اس کو کمال دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ کے بغیر ہم مانتے، جھگڑا ختم۔ اگر ہم کہیں نبی خود سے کرتا ہے تو غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ بات ہوئی نبی کی، اب آؤ بات کریں ولی کی۔ عقیدے بہت سارے میں نے تھوڑے سے بیان کیے، جھلک دکھائی۔ بات کریں ولی کی۔ لفظ ولی کے معنی مددگار۔ سب کی آواز چاہتا ہوں۔ آیت پڑھتے ہیں لوگ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لکھ کے لگاتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لکھا ہوتا ہے یا نہیں جگہ جگہ؟ سنو،
آپ کو کچھ سنا دوں، یاد کر لو. نعبدو اور نستعین مضارع ہیں. کوئی عالم بیٹھا ہو میں غلطی کر رہا ہوں اصلاح کر دیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ مضارع گرامر میں. اور مضارع دو زمانوں کے لیے ہوتا ہے، حال کے لیے بھی، استقبال کے لیے بھی، جس کو آپ مستقبل. تو ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے. تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے. یہ تو کہتے ہیں کرتے ہیں، آگے کیا کرو گے؟ یہ ترجمہ درست. سلام فاضل بریلوی کو. میرے اعلیٰ حضرت نے ایسا ترجمہ کیا، لطف آ گیا. فرمایا تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں، زمانہ کوئی بھی ہو. یہ باریکیاں ہوتی ہیں، آپ نہیں سمجھتے. خیر، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز. اور یہ جو کہتے ہیں نا، وہ اسٹیکر سے بھی مدد لیتے ہیں. اسٹیکر لگاتے ہیں نا، تو اسٹیکر سے مدد لی یا نہیں لی؟ کیسٹ سے بھی مدد لیتے ہیں، کیسٹس میں ریکارڈ کر کے. بینر سے بھی مدد لیتے ہیں. اور بینر پہ جب اپنی ضرورت ہو تو لکھ دیتے ہیں دل کھول کر مدد کرو. اس کے نیچے یہ آیت لکھ دیا کرو. جب بھی کوئی آئے نا مدد مانگنے تو اس کو کہہ دیا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیونکہ چندہ اللہ سے ملتا، ووٹ اللہ سے ملتا نہیں، وہ بندوں سے ملتا ہے، اس لیے آ جاتے ہیں. اس وقت ان کو عقیدہ یاد رہتا. چور آ جائے تو پولیس سے مدد، مقدمہ بن جائے تو وکیل سے مدد، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر سے مدد. یہ جس سے چاہیں مدد لے لیں. ان کی توحید سلامت. میں یا رسول اللہ پکاروں تو ان کو پسو پڑ جاتے ہیں، مرچیں لگتی ہیں، ایسے مروڑ اٹھتے ہیں، چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے. ایسے بل آ رہے ہیں کہ اندر کوئی تکلیف ہے، بڑی تکلیف. اور مومن نبی کا نام سن کے مسکراتا ہے، گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے یا نہیں؟ اونچی. تو جو نبی کے نام سے چڑھتا ہے ہم اس کو اور چڑھائیں گے. اس اللہ خوشی ہوتی. اور مومن جب کہتا ہے سب سے اولا اعلیٰ. میں نے ایک مصرع پڑھا، پوری محفل جھوم رہی ہے. ہم یہی قبر میں پڑھیں گے، حشر میں پڑھیں گے. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا. چھ سمتیں پوری دنیا میں، چھ سمتیں اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں. پوری دنیا دیکھ لو، ایک ایک کے دیکھ لو، چھان پٹک کے دیکھ لو، الٹ پلٹ کے دیکھ لو، تمہیں بھی ماننا پڑے گا سب سے اولا اعلیٰ، سب سے بالا والا. میرے نبی کی عطا جس پر ہو جائے وہ ولی بن جاتا ہے. ولی کے معنی دوست کے ہیں، ولی کے معنی پیارے کے ہیں، ولی کے معنی مددگار. ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا، اللہ کا مددگار. کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. بہت زور شور لگاتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ما یملکون من قطمیر. قطمیر جانتے ہو؟ یہ جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک سفید سا باریک جھلی ہوتی، چلو جھلی کہہ لو، پردہ کہہ لو، کور کہہ لو، کچھ کہہ لو، غلاف کہہ لو، باریک سا ہوتا، اس کو قطمیر کہتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے سوا کی بات کرتے ہو، وہ کھجور کی اس گٹلی کے باریک پردے جھلی کے بھی مالک نہیں.
یہ کہتے ہیں. ایک صاحب نے یہ آیت پڑھی, بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے مکان میں. میں نے کہا یہ مکان کس کا؟ کہنے لگے میں مالک ہوں. میں چپ ہو گیا, وہ بھی چپ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ان کو خیال آیا میں تو کچھ کہہ گیا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ آپ نے خود بنایا تھا یا لیا؟ کہنے لگے خریدا تھا. میں نے کہا آپ اس کے مالک ہیں, پیپر تو ہوں گے آپ کے پاس. میں نے کہا اگر میں دعویٰ کر دوں یہ مکان میرا ہے تو آپ یقیناً کورٹ میں جائیں گے, جا کے کاغذ دکھائیں گے کہ میں اس کا. میں نے کہا تو اتنے بڑے مکان کا مالک اور نبی ولی باریک گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں, شرم نہیں آتی تجھ کو؟ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین, نبی مومنوں کی جان کا مالک ہے. صحابی نبی کے سامنے اسد الغابہ اٹھا کر دیکھو, صحابی نبی کے سامنے کہتا ہے یا مالک الناس یا دیان العرب. وہ تمام لوگوں کا مالک نبی کو کہہ رہا ہے. نبی آگے سے منع نہیں فرماتے. کیا مطلب؟ اے صحابی تیرا جو عقیدہ ہے وہ غلط نہیں ہے. شاید آپ کو کسی نے بتایا ہو, میں بول رہا ہوں, آپ کہتے ہیں اس کو تقریر کرنا. کیا کہتے ہیں؟ عربی میں یہ معنی نہیں ہے. عربی میں تقریر کے معنی چپ ہونا. مذاق نہیں کر رہا, پوچھ لینا کسی سے بھی. تقریر کے معنی خاموش ہونا ہے. آپ کے یہاں بولنا ہے. حالانکہ عربی میں تقریر کے معنی چپ ہونا. حضور کے سامنے کوئی بات کی جائے, کوئی کام کیا جائے, حضور انکار نہ فرمائے, نکیر نہ فرمائے, اس کو حدیث تقریری بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث. یہ حدیث تقریری. صحابی حضور کے سامنے حضور کو تمام لوگوں کا مالک کہہ رہا ہے, نبی آگے سے انکار نہیں فرما رہے. اور یہ اٹھ کے کہہ نہیں چھلکے کے مالک نہیں, تو دکان کا مالک, مکان کا مالک, موٹر کا مالک, فیکٹری کا مالک, جس کا چاہے تو مالک. اور نبی کو کہہ رہا ہے اتنے چھلکے کے مالک نہیں. افسوس تیرے ایمان پر. ایسی بات تو کافروں نے نہیں کی تھی جیسی یہ کرنے لگ گئے. نبی ہمارا مالک ہے. کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے ان کو ہمارا مالک بنایا. یہ بھی میرا موضوع نہیں, ورنہ میں آپ کو اس میں سناتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, صدیق اکبر جب سارا مال لے کر آ گئے تھے, حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ڈھیریاں لگی ہوئی تھی نا. حضرت عمر آدھا مال لائے تھے, باقی آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. آگے جو ڈھیری تھی وہ بتا رہی تھی کہ میں جس گھر سے آئی ہوں پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. کتابوں میں حضرت ابو بکر دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے, وہ بھی نکال. سب لے آئے. وہ سامان اپنے منہ سے کہہ رہا تھا میں جس گھر سے آیا ہوں پیچھے وہاں کچھ نہیں. حضرت ابو بکر نے ایک پرانا کمبل کانٹوں کا بٹن لگا کے پہن لیا. حضور کو بتایا گیا یہ مال آپ کے یار غار صدیق اکبر کا ہے. حضور نے سامنے دیکھا تو حضرت جبریل بھی اسی لباس میں کھڑے ہوئے. جبریل تو نے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا اللہ کو تیرے یار کی ادا پسند آئی ہے, یہ سب کچھ راہ خدا میں قربان. حضور نے فرمایا کیا چھوڑ آئے ہو گھر والوں کے لیے؟ تو حضرت ابو بکر یہ نہیں کہتے خیر ہے دیکھی جائے گی پھر کما لیں گے, کوئی بات نہیں. نہیں, کیا جواب دیا حضور؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا. اللہ اور اس کا, اللہ اور اس کا. علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے, خدا کا رسول بس.
حضور آگے سے یہ نہیں فرماتے تمہیں صرف اللہ کا نام لینا چاہیے تھا، میرا نام کیوں لیا؟ دینے والا اللہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، میرے نبی منع نہیں فرما رہے، عقیدہ صحابی کا سچا ہے اور ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ اور سپاہ صحابہ کہلانا اور بات ہے، جو سپاہ کہلاتے ہیں عقیدے بھی تو دکھاؤ۔ صحابیوں نے کیا کیا؟ وہ تو نبی کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی چوما کرتے تھے، نبی کی خاک کو آنکھوں کا سرما بیانا کرتے تھے، اور تم کہتے ہو جی نہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، ولی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سنو، ولی کے معنی ہی مددگار، ولی کے معنی اللہ کی عطا سے وہ بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پھر ہیر پھیر، کیونکہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جاتا ہے۔ بڑے سیانے ہو حیدرآباد والوں، ماشاءاللہ، مجھے مزہ آ رہا ہے، آپ باتیں سمجھ رہے ہو۔ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ کہتے ہیں جی زندہ مدد کرتے ہیں، مردہ نہیں کرتے۔ مردہ یہی کہتے ہیں نا؟ میں نے کہا وہ تمہارے مردے ہوں گے جو نہیں کرتے ہوں گے۔ جو کہتا ہے مردہ مدد نہیں کرتا، ایک دلیل آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں ہے، ذرا آپ کو تازہ کر دوں، اس کے منہ پہ دے مارنا، آگے سے نہیں بولے گا۔ اس سے پوچھنا نمازیں کتنی پڑھتے ہو، فرض کتنی ہوئی تھی، کس کے وسیلے سے 45 معاف ہوئی ہیں؟ وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ روک کے کھڑے ہیں۔ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لوں جو تجھے دیکھ کے آ رہا ہے۔ پنجابی آتی ہے؟ صوفی کا شعر ہے، صوفی کا۔ فرماتے ہیں جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا، جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا، اسی او اکھیاں تک لئیاں، او تو ملیوں تے ساجن ملیا، ہن آسان لگ پئیاں۔ حاجی آتے حج کر کے، لوگ کہتے ہیں چلو کعبہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں کو ہی دیکھ لے جو کعبہ دیکھ کے آ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقدر اس کو دیکھ رہے ہیں جو رب کو دیکھ کے آ رہا۔ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی جائیے، جا کے کم کروائیے۔ میں نے کہا نا قرآن ہر ایک کی سمجھ میں آتا۔ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت۔ یضل کا لفظ پہلے، یہدی کا لفظ بعد میں، یعنی گمراہ ہونے والے پہلے۔ کیوں؟ پڑھتے قرآن ہے، سمجھتے۔ حضور نے فرمایا تھا نا بہت اچھا قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب؟ زبانوں پہ قرآن ہوگا، اندر قرآن نہیں ہوگا۔ وہی حال ہے ان کا۔ جائیے، جا کے حضور کو بھی خیال آیا امت کمزور ہے، 50 نمازیں دن رات کے گھنٹے، کہاں یہ صدر، کہاں رب کی بارگاہ۔ بات سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق ہے؟ میرے نبی کی شان پہچانو۔ حضور پھر گئے، یا اللہ 45 بھی نہیں، 5 اور کم۔ مسلم شریف میں 5 کی روایت، بخاری میں 10 کی روایت، کم ہوتی گئی۔ 45 معاف ہو گئی، 9 پھیرے لگے۔ کتنے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، پھر جاؤ۔ آپ سوچتے ہیں حضور چلے ہی جاتے، اچھا ہے معاملہ صاف ہو جاتا۔ 9 مرتبہ گئے تھے، 1 مرتبہ اور چلے جاتے۔ حضور نے فرمایا نہیں موسیٰ، مجھے اب رب سے شرم آتی ہے، جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے، جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیج رہے ہیں، حضور بار بار جا رہے ہیں۔
کوئی راز ہے اس میں؟ کوئی راز ہے اس میں؟ پہلی بار میں کیوں نہیں 45 معاف ہو گئی؟ بار بار ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہو سکتا ہے پیچھے سے کہو یا اللہ اکٹھی 45 معاف نہ کرنا، تھوڑی تھوڑی معاف کرنا تاکہ تیرا حبیب بار بار تجھے دیکھے، میں بار بار اسے دیکھوں۔ اب پڑھو شعر اعلیٰ حضرت کا، اب سمجھ آئے گا۔ فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مردے کچھ نہیں کر سکتے، مردوں کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا، ان سے کو 50 پڑھو۔ کتنی پڑھو؟ کیونکہ 45 معاف ہوئی ہیں وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے تقریباً وفات پا چکے۔ اب وہ چھٹے آسمان پر نہ پہنچتے، مدد نہ کرتے، 50 آ جاتی، کیا ہوتا؟ سوچا کبھی؟ ابھی تو یہ صرف ماتھا رگڑتے ہیں تو شامی کباب بنتا ہے، پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا؟ پورا منہ جو ایسا بنا ہوتا، کیونکہ ان کے چہروں پر نماز سے نور آتا۔ نور کس کے آتا ہے؟ جس کا سر نبی کے لیے جھکتا ہے، دل مصطفیٰ کے لیے جھکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں جی وفات پائے ہوئے مدد نہیں کرتے۔ آؤ پہلے بھی سنایا آپ کو، آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دوں۔ تھانوی صاحب کی کتاب بازار میں ملتی ہے، امداد المشتاق نام ہے، اردو میں ہے، کسی اور زبان میں نہیں، اردو میں ہے، تھانوی صاحب نے لکھی ہے۔ ان کا نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ جو کہیں کہ جی ہم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں وہ بھی مان لیں، حالانکہ ان کو چاہیے مجھے کمیشن دیا کریں۔ کتاب کا نام لے رہا ہوں، ان کے بڑے کا نام لے رہا ہوں، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ کمیشن دیا کرو مجھے، ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے تمہاری مفت میں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک جولاہا مرید تھا۔ جولاہا کپڑا بننے والا، کھڈی، لوم، کھاڈی بھی بولتے ہیں آپ لوگ۔ وہ روٹیوں کو محتاج ہو گیا، کنگال ہو گیا، پیر صاحب کی قبر پر آ گیا۔ کہاں آیا؟ بولو نا ذرا۔ اگر مزاروں پہ جانا غلط ہے تو فتویٰ لگاؤ تھانوی پہ۔ سنو نا، دھیان سے سنو۔ پیر صاحب روٹیوں کو محتاج ہو گیا، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے۔ دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنا، میرا بازو پکڑیے، میری مدد کیجئے۔ کیا کیجئے؟ کیا کیجئے؟ وہ ہیر پھیر کدھر گیا جی؟ زندہ کر سکتے ہیں، مردہ نہیں کر سکتے، وہ ہیر پھیر کدھر گیا؟ اپنے پیر کی تعریف لکھنی ہے تو لکھی ہے جی، بعد وفات کے قبر پر آیا، دستگیری کیجئے۔ پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا، روزانہ ہماری قبر پر آنا، پاؤں کی طرف سے کپڑا ہٹانا، 2 آنے روز ملا کریں گے۔ اس زمانے میں 2 آنے بڑی چیز تھی، پورا گھر کھا لیتا تھا، ختم نہیں ہوتے، 2 آنے روز۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ ہمیں ملا، اس نے بتایا کہ روزانہ مجھے پائیں قبر سے، یعنی قبر کے پاؤں کی طرف سے 2 آنے ملتے ہیں۔ نیچے تھانوی صاحب لکھتے ہیں یہ من جملہ کرامات کے ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے، اور 14ویں صدی میں تیرا پیر دے سکتا ہے تو پیروں کا پیر غوث پاک کیوں نہیں دے سکتا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ کے ولی مدد کرتے۔ قصیدہ بردہ سنا؟ حضور کے 500-550 سال کے بعد امام بوسیری مصر میں فالج کا مرض ہو گیا، حضور کی نعت لکھ رہے ہیں، حضور نے مدد کی یا نہیں کی؟ اونچی۔ تو جو کہتے ہیں نہیں کرتے، ان کا کوئی ایمان ہے؟ کوئی ٹھکانہ ہے؟
تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا جو فائدہ میری زندگی میں مجھ سے ہوتا ہے میری وفات کے بعد میری قبر سے ہوگا. حوالہ پڑھنا ہو میری کتاب مزارات و تبرکات ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے, میں نے سارے حوالے اس پہ لکھ دیے. ماں کا دودھ پیا تو آؤ آ کے جواب دو, ڈبے کا پیا ہے تو میں کچھ نہیں کہتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کے ولی مدد کرتے اور اللہ کے ولی مرتے مرتے مرتے. کتنے واقعے سناؤ؟ رمضان میں جو لوگ 27ویں شب میں میرے پاس آتے ہیں ان کو ایک واقعہ ہر سال سناتا ہوں, آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. مجھے یاد ہی نہیں میں نے تقریر کب شروع کی تھی, مجھے بتا دینا کب ختم کرنی ہے. گھڑی دیکھی ہی نہیں تھی میں نے. سنیں سنیں واقعہ کس نے لکھا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ. وہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر نیازی صاحب سید صاحب, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جتنے بھی آتے ہیں گھنٹے میں ختم, آپ گھڑی دیکھتے ہی نہیں ہیں. سنیں سنیں توجہ فرمائیں. لکھنے والے شاہ ولی اللہ اور تھانوی صاحب اپنی کتابوں میں جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں, میں ولی اللہ ہی ہوں. تو اب سنو نا اپنے گھر کی بات, کہنا اور ہے, جب ولی اللہ ہی ہو جاؤ گے تو مان لیں گے. کتاب کا نام انفاس العارفین, فارسی میں اصل کتاب, ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے. بس میں نے پہلے کہا نام نہیں لینا, منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی, دہلی میں کبھی جاؤ مہندیاں کا علاقہ ہے, وہاں ان کی پکی قبریں آج بھی موجود ہیں. قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے, وہاں جامعہ رحیمیہ بنا دیا, قبضہ کیا ہوا ہے. شاہ ولی اللہ, ان کے والد, ان کے بیٹوں بچوں کی سب کی قبریں اکٹھی اور پکی بنی ہوئی ہیں. میں فوٹو کھینچ کے لایا ہوا ہوں. شاہ عبد الرحیم صاحب اکبر آباد, کوئی پہچانے میں نے کس جگہ کا نام لیا؟ ماشاءاللہ, آگرے کا پرانا نام اکبر آباد, دہلی کا پرانا نام شاہ جہان آباد, پھر دلی, اس کے بعد دہلی, اب دلہی, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اکبر آباد یعنی آگرہ کے اس زمانے میں بڑی تنگ گلیاں محلے ہوتے تھے, لمبی گلیاں ہوتی تھی. اب بھی ملتان لاہور میں کوئی علاقے پرانے ہیں تو وہاں ملتی ہیں. اس کی ایک گلی میں مرزا زاہد کے کوچے سے آ رہے تھے اور شیخ سعدی کی ربائی پڑھ رہے تھے. بابا سعدی کو جانتے ہو؟ حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ, جن کی بڑی مشہور ربائی ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو. وہ بابا سعدی ان کی ایک ربائی پڑھ رہا تھا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد فرماتے ہیں میں وہ ربائی پڑھ رہا تھا. وہ ربائی کیا ہے ذرا دھیان سے سننا, کسی نے تصوف کو سمجھنا ہے نا, صوفی کون ہوتا تھا ذرا سنو. فرماتے ہیں جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است, جز سر عشق ہر چ بخانی بطالت است. سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق
علم کے رہا بحق نہ نماید جہالت است، جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است۔ کسی کو صوفی بننا ہو تو سمجھے اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر ضائع کی ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا، کیا مطلب سمجھے ہو؟ کھانا نہ کھائیں، سوئیں نہیں، آرام نہ کریں نہیں، جو کام کرو رب کے لیے کرو۔ ہاتھ کار ولے دل یار ولے، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں رہے دل اللہ کی یاد میں رہے۔ شادی کرو اللہ کے لیے، بچے پیدا کرو اللہ کے لیے، کاروبار کرو اللہ کے لیے، سیر کرو اللہ کے لیے، سوو اللہ کے لیے، کھاؤ اللہ کے لیے، پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ مگر میں ڈائٹ کروں ذرا سمارٹ ہو جاؤں گا، زیادہ کھاؤں ذرا فربا الفربا والچورس، فلانی کریم لگا لوں گورا ہو جاؤں گا۔ اگر کریموں سے گورے ہوتے پورا افریقہ ہو جاتا یار۔ لگے ہوئے عورتوں کے پیسے ضائع کروا رہے ہیں۔ کشمش کبھی انگور بنتی ہے؟ ساری عورتیں ساری عمر لگی رہتی ہیں دوبارہ جوانی آ جائے اس نے آنا۔ پیسے بچاؤ، ان سے کہو ضائع نہ کرو۔ چہرے پہ نور چاہیے تو تہجد پڑھا کرو، خوشبو چاہیے تو درود پڑھا کرو۔ وہ فرما رہے اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر، جز سر عشق ہر چے بخانی بطالت است، اور اللہ اور نبی کے عشق کے سوا جو پڑھا ہے باطل ہے۔ جس نے نبی کا عشق نہیں سکھایا وہ پڑھائی بیکار ہے، وہ پڑھائی اجی بی اے ہو گیا، ایم اے ہو گیا، پی ایچ ڈی ہو گیا، پھیرا ہوا دماغ۔ میں بھی پی ایچ ڈی ہوں مگر وہ والا نہیں ہوں۔ ایم بی بی ایس، میاں بیوی بچوں سمیت ڈگریاں لگا لی، نبی کا عشق سیکھا کچھ بھی کام ضرور پڑھو، انگلش پڑھو، جرمن پڑھو، چائنیز پڑھو، پڑھ کے نبی کا عشق پھیلاؤ۔ ڈاکٹر بنے اور درود شریف پڑھ کے ٹیکہ لگاؤ، دیکھو شفا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی کے عشق کے سوا جو پڑھا ہے وہ باطل۔ سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، سادی دل کی تختی کو صاف کر، دل کی تختی کو کیا کر؟ سرف سے، ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے، ویم سے، کوئی یہ کمپنیاں نہ سمجھنا مجھے کمیشن دیتی ہیں، ایسے ہی نام لے رہا ہوں، صابن سے، مٹی سے، سادی دل کی تختی کو صاف کر، کس سے؟ حق کے سوا کسی کا نقش نہ رہے۔ جس کمرے میں گند ہو آپ رہو گے تو اللہ اس دل میں کیسے آئے گا جہاں اس کے غیر کی ہوگی بات۔ اللہ والے ہونا چاہیے، غیر اللہ اللہ والے ہیں۔ سمجھ آ رہے؟ بابا فرید کا یہ ان کے سنے دوہے، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستوں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ سوئے ہوئے فرید اٹھ جھاڑو دے مسیت، کیا مطلب؟ سوئے ہوئے غافل اپنے دل کو صاف کر، اپنے دل کو صاف کر۔ اگر دل میں صفائی نہیں ہے تو کچھ بھی، کہتے ہیں اگر دل میلا ہو تو چہرے پہ نور آتا، انہی کے چہرے پہ نور آئے گا جن کے سینے میں نبی کا عشق ہے۔
سمجھ آئی؟ سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالتس، وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں جہالت ہے، وہ علم نہیں، وہ علم نہیں۔ شیطان کو بڑا دعویٰ تھا اپنے علم پہ، نبی کی تعظیم نہیں کی، کام آیا؟ ابو جہل اپنے آپ کو ابو الحکم دانائی والا کہتا تھا، نبی کی تعظیم نہیں کی، دانا رہا، جہالت والا ہو گیا۔ علم والا وہ ہے جسے نبی کا نور نظر آئے، ان کی تعظیم کرے، ان کا ادب کرے۔ اپنا ترجمہ کر دوں، گدھے پہ کتابیں لاد دیں وہ عالم نہیں بن جاتا۔ شیخ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں، شاہ عبد الرحیم صاحب، یہ جو چوتھا مصرع تھا، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت از خاطر برفت، میرے ذہن سے اچانک نکل گیا۔ آپ بھی سر پکڑ لیتے ہو، یار وہ کیا نام تھا اس کا، یار ابھی تو لیا تھا، ہوتا ہے نا ایسا، بات ہوتی ہے مگر ذہن سے، کہ میں کئی مرتبہ اس ربائی کو پڑھتا رہتا ہوں، آج بھی پڑھا ہے، پہلے بھی پڑھا ہے، ذہن سے نکل گیا۔ بڑا قلق، یعنی بہت ہی بے چینی، اضطرابی کیفیت، پریشان، کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں اچانک میرے دائیں جانب ایک بڑا خوبصورت چہرے والا، بڑی پیاری زلفوں والا آیا، اور اس نے آ کے وہ جو مصرع مجھے بھول گیا تھا پڑھ کے سنا دیا۔ علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالتس۔ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو، یہی کہتے ہیں نا؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی، یہی کہتے ہیں نا؟ کوئی زیادہ اردو والا ہوگا تو شکریہ کہہ دے گا، مگر شکریہ کم کہتے ہیں، تھینک یو زیادہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جزاک اللہ۔ کیا کہا؟ کتنی اچھی بات ہے، اللہ تجھے جزا دے۔ اچھی بات ہے یا نہیں؟ تو آپ شکریہ یا تھینک یو کہنے سے پہلے جزاکم اللہ کیا کہو؟ یاد کر لو، جزاکم اللہ اس لیے یاد کرا رہا ہوں، عورت ہو مرد ہو، ایک ہو زیادہ ہو، آسان، جزاکم اللہ۔ آپ کو ثواب بھی ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا، دعا اس کو بھی جا رہی ہے، آپ کو بھی ثواب۔ فرماتے ہیں چونکہ اس نے بھولا ہوا مصرع یاد دلایا تھا، مہربانی کی تھی، تو انہوں نے جیب سے پان کی ڈبیا نکالی اور گلوری نکال کے پیش کی۔ بھئی آپ نے مہربانی کی ہے، میرے پاس اس وقت پان ہے، لیجئے کھائیے۔ انہوں نے کہا من نمی خورم، میں نہیں کھاتا، میں کہنے لگے میں نے پوچھا شریعت منع کرتی ہے یا طریقت؟ انہوں نے کہا نہ شریعت منع کرتی ہے نہ طریقت، مگر میں کھاتا۔ اچھا کیا مسئلہ پوچھ لیا، ہمارے لیے پان کھانے کا جواز آ گیا، آسان ہو گئی بات۔